बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 53 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 53 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इसके शुरू में आप देखेंगे कि एर्तुगरुल ने मशकों वाले मैदान में मेहरदीन की गर्दन पर तलवार रखी हुई है और वो मेहरदीन से कहता है, मेहरदीन, मैं सादुद्दीन कोपैक की बात कर रहा हूँ। मैं सादुद्दीन कोपैक के कुत्तों को हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी वालदा की खेमे से चोरी करें, इसलिए मैं चाहता था कि आपको पता हो। जिस पर मेहरदीन कहता है, मैं अमीरुद्दीन सादुद्दीन का यहाँ पे नुमाइंदा हूँ, उनके खिलाफ बोला गया लफ्ज़ मेरे खिलाफ बोले जाने वाला लफ्ज़ होगा। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ पे गुंदुकतू आता है और गुंदुकतू एर्तुगरुल से कहता है कि एर्तुगरुल, ये किस किस्म की मश्क है। जिस पर मेहरदीन गुंदुकतू से कहता है, गुंदुकतू साहब, आपके भाई की जुबान भी इसकी तलवार की तरह तेज है। इस पर गुंदुकतू मेहरदीन की गर्दन से तलवार हटाता है और मेहरदीन खड़ा हो जाता है। मेहरदीन गुंदुकतू से कहता है, मेहरदीन कहता है कि आपके भाई ने मुझ पर और सादुद्दीन कोपैक पर इल्जाम लगाया है कि हेमा खानम के खेमे से मोर मैंने चुराई है। इस पर गुंदुकतू गुस्से से एर्तुगरुल से कहता है कि एर्तुगरुल, ये किस किस्म का रवैया है। इस पर एर्तुगरुल कहता है कि भाई, मैंने ये कहा है कि मोर जिसने चुराई है उसका ताल्लुक सादुद्दीन कोपैक से है। इसके बाद मेहरदीन कहता है कि एर्तुगरुल, या तो मेरा हाथ कटेगा या फिर तुम्हारी जुबान कटेगी। जिसके बाद मेहरदीन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि सिलजान खातून सरदार खुशनूद से बात करने के बाद गुस्से से अपने खेमे की तरफ जा रही होती है। जब ये आलिया सिलजान खातून को देखती है तो कहती है कि अब ये मनहूस औरत क्या करने जा रही है, और आलिया सिलजान खातून का पीछा करती है। दोस्तों, इसके बाद सिलजान खातून खेमे में गुलबानो के पास आती है और गुलबानो से कहती है कि मैंने सरदार खुशनूद को सब कुछ बता दिया है। इस पर गुलबानो कहती है कि सिलजान खातून, आप जो भी करना चाहती हैं मैं आपके साथ हूँ। इस पर सिलजान खातून कहती है कि गुलबानो, अब वक्त आ गया है कि मुमानी नूरों के कातिल को बेनकाब किया जाए। दोस्तों, इसके बाद गुलबानो सिलजान खातून के खेमे से निकलती है तो आलिया उसे देख जाती है और ये सब देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुकतू, सुमर तकीम और एर्तुगरुल हेमा खातून के खेमे में दाखिल होते हैं। गुंदुकतू गुस्से से एर्तुगरुल को कहता है, एर्तुगरुल, क्या सोच कर तुम ये कर रहे थे? तुम मेहरदीन से ऐसे कैसे कर सकते हो? दोस्तों, गुंदुकतू की ये आवाज़ सुनकर साथ वाले खेमे से हेमा खातून और सिलजान खातून आ जाती हैं। हेमा खातून गुंदुकतू से कहती हैं, गुंदुकतू, क्या मसला है? इस पर गुंदुकतू कहता है कि अम्मी जान, मेरे भाई एर्तुगरुल ने अपनी जुबान को नहीं संभाला। ये इतना आगे निकल गया कि इसने मेहरदीन की गर्दन पर तलवार रख दी। इस पर हेमा खातून कहती हैं कि एर्तुगरुल, क्या ये सच है? जिस पर एर्तुगरुल कहता है, अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि मोर क्यों चुराई गई। जिस पर गुंदुकतू एर्तुगरुल से कहता है, मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील या इसका कोई सबूत है कि अम्मी जान के खेमे से मोर मेहरदीन ने चुराई है और उसके बाद उसने वो मोर सादुद्दीन कोपैक को दे दी? जिस पर एर्तुगरुल कहता है कि फिलहाल कोई सबूत नहीं है भाई, लेकिन बहुत जल्द मैं ढूंढ लूंगा। इस पर गुंदुकतू कहता है कि एर्तुगरुल, तुम्हें पता है कि तुमने जिस शख्स पर इल्जाम लगाया वो मेरी होने वाली बीवी का बाप है? जिस पर एर्तुगरुल कहता है, भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ। जिस पर गुंदुकतू कहता है, एर्तुगरुल, तुम क्या जानते हो? मुझे भी बताओ और अम्मी जान को भी बताओ। जिस पर एर्तुगरुल सुमर तकीम की तरफ देखता है तो सुमर तकीम उसे खामोश रहने का इशारा करता है। इस पर एर्तुगरुल कहता है कि भाई, अब कोई राज छुपा नहीं रहेगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। इस पर गुंदुकतू कहता है कि जाओ मेरे भाई, जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करे जाओ, मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। गुंदुकतू की इस बात पर हेमा खातून गुस्से से गुंदुकतू की तरफ देखती हैं, जिस पर गुंदुकतू खामोश हो जाता है और कहता है कि यार, अब मुझे माफ कर। दोस्तों, इसके बाद एर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है और गुंदुकतू कहता है, अम्मी, एर्तुगरुल ने सिपाहियों के सामने मेहरदीन की गर्दन पर तलवार रख दी। इस पर सुमर तकीम कहता है कि भाई, थोड़ा सब्र करने की कोशिश करें, क्या पता एर्तुगरुल सही हो। जिस पर गुंदुकतू कहता है, ओ मेरे भाई, इसका क्या मतलब है कि शायद वो सही हो? अगर वो सही ना हुआ तो फिर क्या होगा? उसने जंग छेड़ दी है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार खुशनूद अपने खेमे में खड़े हैं। इसी दौरान वहाँ आलिया आती है और वो कहती है कि सिलजान हमारे खेमे में क्यों आई थी? इस पर सरदार खुशनूद कहते हैं कि आलिया, सिलजान हमारे बारे में सब कुछ जानती है। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई कि शादी से पहले मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात थे, मैं शर्म से उसका सामना कैसे करूंगा? दोस्तों, इसी दौरान वहाँ पर तैमूर आता है और वो कहता है कि बाबा, मशकों वाले मैदान में एर्तुगरुल ने मेहरदीन की गर्दन पर तलवार रख दी। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरदीन अपने खेमे में गुंजा गुल के साथ खड़ा है। इसी दौरान वहाँ आलिया आती है। मेहरदीन आलिया से कहता है,
عالیہ ایرطرول ہماری سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر عالیہ کہتی ہے بھائی جان سلجان خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں آئی تھی اور اس نے سب کچھ سردار کو بتا دیا ہے۔ جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے اس کے خیمے سے گلبانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مہردین کہتا ہے کہ سلجان نے سردار خوشنود کو کیا بتایا ہے، جس پر عالیہ کہتی ہے میں نے سردار خوشنود سے بات کی ہے۔ سلجان خاتون نورو کے مرنے سے پہلے میرے اور سردار خوشنود کے تعلقات کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ بھائی سردار خوشنود کا مرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جان جائے گا کہ نورو کو ہم نے قتل کیا ہے۔ مہردین گنجا گل سے کہتا ہے کہ ایرطرول اس کی قیمت چکائے گا۔ وہ گنجا گل کو کہتا ہے کہ ہم گندکتو کو ایرطرول کے خلاف استعمال کریں گے اور تم یہ گندکتو کو احساس دلاؤ گی اگر اس نے ایرطرول کے خلاف کارروائی نہ کی وہ تمہیں کھو دے گا، اور میں بھی ان سے یہی کہوں گا جب تک ایرطرول مجھ سے معافی نہیں مانگتا گندکتو تم سے شادی نہیں کر سکے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلبانو اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی دوران وہاں عالیہ آتی ہے۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ سردار کے خیمے میں تمہاری خدمات قابل تعریف ہیں۔ اس پر گلبانو عالیہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سردار کی بیوی نورو نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر گلبانو مزید کہتی ہے کہ عالیہ خاتون میں حیران ہوں کہ نورو خاتون بغیر بیماری کے اچانک کیسے فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد گلبانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان ایرطرول کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ ایرطرول جس شخص کو آپ نے گھٹنوں کے بل گرایا ہے وہ جلد ہی گندکتو بائی کا سسر بننے والا ہے۔ اس پر ایرطرول کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان میں اس شخص کی بیٹی کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا جس پر مجھے شبہات ہیں۔ حلیمہ سلطان یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کائی قبیلے کے مستقبل کی بات ہے۔ یہ میرا فرض ہے اگر ضرورت پڑے تو میں اس شادی میں رکاوٹ بنوں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اپنے خیمے میں مہردین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مہردین سے کہتی ہے کہ بھائی ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں گے؟ سلجان کی باتوں نے گلبانو کو الجھن میں ڈال دیا ہے اور گلبانو کو شک ہو گیا ہے کہ خوشنود کی پہلی بیوی کو ہم نے ہی قتل کیا ہے۔ اس پر مہردین سردار خوشنود کی موت کا منصوبہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشنود کی موت اس کے سپاہیوں کے سامنے ہوگی اور اس کے قاتل کو فوراً سزائے موت ہوگی۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ اس کا قاتل کون ہوگا؟ اس پر مہردین کہتا ہے کہ گلبانو، عالیہ تم سردار خوشنود کو زہر دو گی مگر اس کا الزام گلبانو پہ آئے گا۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو اس بات پر کیسے قائل کریں گے کہ خوشنود کو گلبانو نے مارا ہے؟ اس پر مہردین کہتا ہے عالیہ میری بہن، مجھے تمہاری آخری قربانی کی ضرورت ہے۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں گی، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جس پر مہردین کہتا ہے عالیہ وہ زہر تم بھی پیو گی۔ یہ سن کر عالیہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس پر مہردین کہتا ہے عالیہ اطمینان رکھو، تم تھوڑی مقدار میں زہر پیو گی جبکہ طبیب عارف تمہیں بچا لے گا اور لوگوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ تم اور سردار خوشنود دونوں گلبانوں کا شکار بنے ہو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ خاتون اب سمرتکیم کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ سمرتکیم ایک ماں اپنے بیٹوں کے لیے غم بھول جاتی ہیں، لیکن گندکتو اور ایرطرول کے اس فاصلے نے میرے دل پر بہت گہرا زخم لگایا ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ سمرتکیم کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ مہردین اس معاملے میں ملوث ہے؟ اس کے جواب میں سمرتکیم کہتا ہے جی امی جان مجھے پورا یقین ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایرطرول کے سپاہی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ایرطرول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، میرے بھائی بھی مہردین کی حمایت کرتے ہیں، ہم اپنی سرزمین پر درگا کے ساتھ مزید کام نہیں کریں گے، ہم بزنطینی سرحد پر جائیں گے لیکن ہم اس دفعہ اکیلے نہیں ہوں گے، جو لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس ہجرت میں شامل ہونے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایرطرول عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن تم دونوں قبیلوں کے حالات کو جانتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ امی جان کو کچھ ہو جائے۔ عبد الرحمن جیسا کہ تم نے بابا کے ساتھ کام کیا میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی تم امی جان کی حفاظت کرو۔ اس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ بھائی میں امی حلیمہ جان کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ خاتون اپنے خیمے میں سمرتکیم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی دوران وہاں گندکتو آتا ہے۔ گندکتو کہتا ہے امی جان سردار خوشنود نے ہمیں اپنے خیمے میں دعوت دی ہے جبکہ وہاں مہردین بھی ہوگا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنی سرداری نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تیمور، مہردین اور عالیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں گندکتو، حلیمہ خاتون اور سمرتکیم آتے ہیں اور وہ بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جس پر مہردین کہتا ہے کہ حلیمہ خاتون نے یہاں آ کر ثابت کیا کہ وہ ہماری کتنی عزت کرتی ہیں، اس سے ہمیں بہت خوشی ملی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جہاں تک گندکتو کی بات ہے وہ میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ مزید مہردین کہتا ہے
جب تک ایرترل مجھ سے معافی نہیں مانگتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی گندگتو سے نہیں کروں گا۔ دوستو مہردین یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ ایرترل اور گندگتو کی آپس میں لڑائی ہو۔ اس کے بعد سردار خوشنود کہتے ہیں کہ کل میں اپنی بیٹے کی روشنی کے ساتھ شادی کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم آپس کی نفرتیں بھول جائیں۔ اس پر مہردین کہتا ہے کہ سردار خوشنود، ایرترل نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ ایرترل غلط کہہ رہا ہے یا درست کہہ رہا ہے۔ پھر مزید وہ کہتی ہیں کہ میں مہردین سے اتفاق کرتی ہوں، جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا میں بھی گندگتو اور گونجا گل کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خاتون واپس اپنے سرداری خیمے میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ گندگتو اور سمرتکم ہوتے ہیں۔ گندگتو کہتا ہے کہ امی جان آپ میری شادی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں گندگتو یہی صحیح فیصلہ تھا، جب تک سچ سامنے نہیں آتا یہ شادی نہیں ہوگی۔ دوستو اسی دوران وہاں ایرترل اپنے خیمے سے آتا ہے۔ گندگتو ایرترل سے کہتا ہے ایرترل تمہیں مبارک ہو، تم ایک دفعہ پھر کامیاب ہو گئے، جس کے بعد گندگتو غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر حیمہ خاتون ایرترل سے کہتی ہیں بیٹا مور کا مسئلہ حل ہونے تک میں گندگتو اور گونجا گل کی شادی کی اجازت نہیں دوں گی، لیکن ایرترل اگر تم غلط ہوئے تو ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ مزید کہتی ہیں کہ کل روشنی کی شادی ہے اور میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں چاہتی۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود سلجان خاتون کے پاس آتے ہیں اور سلجان خاتون سے کہتے ہیں سلجان میں تمہارے بہتانوں سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں سردار خوشنود آپ کو یقین ہے میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن آپ یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ کو یہ خوف ہے کہ اس بات کا تیمور کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ پرسکون رہیں، میں اپنی بہن کی شادی کے لیے اس کی شادی تک اپنا منہ بند رکھوں گی۔ تو وہ مزید کہتی ہیں کہ سردار خوشنود مجھے یقین ہے کہ آپ کا نورو کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ میں عالیہ کی موت تک اس کا پیچھا کرتی رہوں گی اور ایک نہ ایک دن میں سچ سے پردہ ضرور اٹھاؤں گی۔ دوستو اس کے بعد سلجان خاتون اپنے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں ان کی بہن روشنی خاتون آتی ہیں۔ روشنی اسے کہتی ہے بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر سلجان خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ روشنی کو گلے لگا لیتی ہیں۔ روشنی سلجان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں، میں آج اس خوشی کے دن پر اپنے شوہر کے خیمے میں جانے سے پہلے اپنی بہن کی دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ جس پر سلجان خاتون کہتی ہے میری بہن ہمیشہ خوش رہو اور اس سے پیار کرتی ہیں۔ دوستو اس قصے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اور گونجا گل ایک خیمے میں کھڑے ہیں۔ عالیہ گونجا گل سے کہتی ہے کہ تم خیمے کے باہر انتظار کرو، کسی کو اندر داخل مت ہونے دینا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔